خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت خاص موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم کے یوٹیوب ٹرانسکرپٹ سے کچھ حصے ہیں، اور ان میں اللہ کے انعامات، شکر گزاری، انبیاء اور فرشتوں کا مقام، اور خاص طور پر شفاعت یعنی سفارش، اس پر بات کی گئی ہے۔ ہاں، تو مقصد صرف خلاصہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس ماخذ میں بنیادی دلائل کیا ہیں۔ خاص طور پر یہ متن کیسے کچھ عام غلط فہمیوں کو آپ کہہ لیں چیلنج کرتا ہے قرآن کی بنیاد پر۔ تو شروع کریں؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ اچھا، تو شروع میں ہی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، متن کہتا ہے نا کہ یہ ساری باتیں اللہ کی نعمت طور پر اللہ کا احسان ماننے سے انہیں انکار نہ تھا، لیکن جو غلطی کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ شرک کرنے لگتے تھے۔ یہ تو واقعی بہت نازک بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے متن احسان کے انکار کی ایک آپ کہیں الگ سی تعریف کرتا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انکار مطلب نعمت کو جھٹلا دینا، جی، لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ اصل محسن یعنی اللہ، اس کے احسان کا شکریہ آپ کسی ایسے کو ادا کریں جس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ تو متن کہتا ہے محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے، یہ بھی انکار ہی ہے۔ اچھا، انکار کی یہ تعریف تو بہت گہری ہے۔ جی، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے بڑی اچھی۔ سوچیں، آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں رحم کھا کر، اور وہ آپ کے سامنے ہی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کسی تیسرے آدمی کی تعریفیں شروع کر دے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تو بہت برا لگے گا، عجیب لگے گا۔ یقیناً، یہ صرف ناشکری نہیں، یہ توہین بھی ہے۔ تو ماخذ کہتا ہے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تو اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر وہ دوسری بات بھی تھی کہ بغیر کسی دلیل کے یہ مان لینا کہ اللہ نے یہ نعمت خود نہیں دی بلکہ کسی بزرگ یا نبی کے طفیل میں دی ہے، یہ بھی انکار احسان ہے۔ جی ہاں، متن یہی کہتا ہے، بغیر کسی دلیل و ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں کے طفیل، یہ بھی گویا احسان کو رد کرنا ہی ہوا۔ اور یہ بات سیدھی توحید سے جڑ جاتی ہے۔ شکر کو خالص اللہ کے لیے رکھنا یہ صرف کوئی اخلاقی بات نہیں، یہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ سب کچھ، ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ شکر میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی محترم ہستی کیوں نہ ہو، تو آپ اصل میں اس ماخذ کے مطابق اللہ کی عطا کو کم کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے پھر سورہ النحل کی آیت 83 کا حوالہ ہے، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی، اور اس کا سیاق و سباق یہی بتایا گیا ہے کہ مکہ کے لوگ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، جی، مگر سمجھتے تھے کہ نعمتیں ملتی ہیں ان بتوں یا بزرگوں کے وسیلے سے۔ تو پوجا اور شکر گزاری بھی انہی کی زیادہ کرتے تھے۔ جی، کبھی کبھی تو اللہ سے بھی بڑھ کر۔ یہ تو بالکل شرک کی عملی شکل ہو گئی۔ بالکل، یہ حصہ تو واضح کر دیتا ہے کہ شکر صرف اللہ کا حق ہے۔ جی، توحید کا پہلا تقاضا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر شکر صرف اللہ کا ہے تو پھر اسلام میں جو انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ ان کا احترام تو ہے، تو اس توازن کو کیسے سمجھیں؟ ماخذ اس پر کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں سورہ الحج کی آیات ہیں اس بارے میں۔ جی، سورہ الحج آیات 75-76، وہاں فرمایا گیا، اللہ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ آیات ماخذ کی تشریح کے مطابق ان ہستیوں کا صحیح مقام بتاتی ہیں۔ فرشتے ہوں یا نبی، وہ اللہ کے چنے ہوئے پیغام رساں ہیں، میسنجرز ہیں۔ یعنی ان کا کام اللہ کے احکام، اس کے پیغامات ہم تک پہنچانا ہے۔ بالکل، متن کہتا ہے ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ وہ اس خدمت کے لیے منتخب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں خدائی اختیارات مل گئے۔ وہ واسطہ ہے پیغام کا، حاجت روائی کا نہیں۔ اچھا، اور اسی لیے آگے اللہ کے علم کامل پر زور ہے۔ آیت کہتی ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے،
اور جو کچھ ان سے اوجھن ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ مطلب اللہ کو سب پتہ ہے، ظاہر بھی چھپا ہوا بھی۔ جی، تو اسے اپنی مخلوق کی ضرورتیں جاننے کے لیے یا ان تک پہنچنے کے لیے کسی بیچ والے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ سب کچھ براہ راست جانتا ہے تو پھر دعا، التجا وہ بھی تو براہ راست اسی سے ہونی چاہیے۔ تو پھر کسی سفارشی کی ضرورت کا خیال ہی نہیں رہتا۔ جی، وہ بے معنی ہو جاتا ہے اس تناظر میں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ سیدھا ہمیں شفاعت یعنی سفارش کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خیال تو بہت عام ہے نا کہ کچھ نیک لوگ، بزرگ، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا دیں گے۔ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر کی آیات شاید؟ جی بالکل، سورہ زمر آیات 43-44 وہ تو براہ راست سوال اٹھاتی ہیں اس پر۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ پھر اگلی آیت، ان سے کہو شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ماخذ ان آیات کی روشنی میں کئی دلائل دیتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ مانتے ہیں کہ کچھ ہستیوں کو شفاعت کا ایک طرح سے مطلق اختیار حاصل ہے۔ اچھا، وہ کیا دلائل ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے یہ خود سے فرض کر لیا ہے کہ فلاں فلاں ہستی اللہ کے یہاں اتنی بڑی زوراور ہے، اتنی بااثر ہے کہ ان کی سفارش ٹالی ہی نہیں جا سکتی۔ جی، یہ سنا ہے۔ ماخذ کہتا ہے اس مفروضے کی کوئی دلیل نہیں۔ نہ اللہ نے کبھی کہا کہ فلاں کو یہ مقام حاصل ہے، نہ ان بزرگوں نے خود کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے فیصلے بدلوا سکتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کے اپنے خیال ہیں۔ یعنی یہ صرف گمان ہے؟ جی، محض گمان۔ دوسری بات، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اصل مالک اللہ، اسے چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اپنی ساری امیدیں، التجائیں، نیاز مندی سب انہی سے وابستہ کر دی جائیں۔ ماخذ اسے حماقت کہتا ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، قرآن بالکل صاف کہتا ہے کہ سفارش کا اختیار ہے ہی سارا اللہ کے پاس، یہاں تک کہ مقرب ترین فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتے کسی کے لیے۔ فرشتے بھی نہیں؟ جی نہیں۔ سورہ نجم کا حوالہ ہے متن میں۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مطلب اجازت بھی ہو اور اللہ اس شخص کے لیے سننا پسند بھی کرے۔ تو پھر انسانوں یا بزرگوں کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ وہ بغیر اجازت کچھ کر سکیں۔ بالکل۔ اور چوتھا نقطہ اللہ کی مکمل حاکمیت کا ہے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لے کسی قوم یا فرد کے بارے میں تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ الرعد کا حوالہ ہے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ جی، تو یہ آیت اس خیال کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ کوئی بیچ میں پڑھ کر اللہ کا فیصلہ بدلوا دے گا۔ یہ تو سفارش کے اس عام تصور کی بالکل نفی ہو گئی۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بس کسی کا دامن پکڑ لو اور بخشش ہو جائے گی، یہ درست نہیں اس ماخذ کے مطابق۔ جی، اس ماخذ کا یہی موقف ہے۔ اچھا، اب بات ایک اور سنجیدہ پہلو کی طرف جاتی ہے۔ ماخذ کچھ آیات کا ذکر کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے سے متعلق ہیں جو جان بوجھ کر ایمان سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ توبہ اور سورہ منافقون کی آیات یہ تو بہت سخت لگتی ہیں۔ جی، یہ واقعی بہت سخت آیات ہیں۔ سورہ توبہ آیت 80، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 70 مرتبہ بھی؟ جی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو جان بوجھ کر کفر اور فسق یعنی نافرمانی پر قائم ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے پھر؟ اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دعائے مغفرت ہو یا سفارش، یہ صرف انہی کے حق میں کام آ سکتی ہے جو خود ہدایت پر ہوں یا کم از کم سچے دل سے ہدایت چاہتے ہوں۔ ماخذ کہتا ہے دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو خود ہی منہ موڑے ہوئے ہے، تکبر میں ہے، اس کے لیے نبی کی دعا بھی کام نہیں آ سکتی۔
کیوں؟ کیونکہ اس نے خود راستہ بند کر لیا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، مگر وہ زبردستی کسی کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اگر کوئی خود ہی منہ پھیرے، غرور کرے، اللہ کی بات نہ سنے، تو پھر متن کے الفاظ ہیں، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی ہدایت لیے پھرے اور اسے مناتا پھرے؟ ہدایت اسے ملتی ہے جو اس کی قدر کرے۔ بالکل، جو اسے قبول کرنے کو تیار ہو۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے سخت حکم ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگ جو کھلے منکر ہوں اور اسی حال میں مل جائیں، یعنی فاسق، ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 84۔ نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا گیا؟ جی، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ یہ ایمان اور کفر کے بیچ ایک بالکل واضح لکیریں ہیں۔ یہ تو بہت ہی واضح اور دو ٹوک بات ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ سفارش کا دروازہ جیسے بالکل ہی بند ہو۔ لیکن کیا اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ کیا اسلام میں، حدیث میں کسی قسم کی جائز شفاعت کا تصور ہے؟ کوئی امید؟ ماخذ اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور ماخذ اس کا جواب دیتا ہے۔ اسلام شفاعت کے تصور کو بالکل ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے اور اس کی شرطیں اور حدیں واضح کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، حدیث کی روشنی میں ماخذ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شفاعت ہوگی۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ متن کہتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شفاعت صرف وہ کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے۔ اچھا، تو یہ جائز شفاعت مشروط ہے۔ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ بنیادی شرطیں یہ ہیں۔ پہلی، شفاعت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملنا ضروری ہے، کوئی خود سے نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے قبول ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دے گا اور پسند کرے گا۔ تیسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ بھی، لیکن یہ بھی اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہوگی، اللہ کی اذن سے ہوگی۔ وہ اپنی طرف سے کسی کو نہیں بخشوا سکیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور سب سے اہم سوال، یہ شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ کیا ان کے لیے جو دنیا میں بس یہ سوچ کر گناہ کرتے رہے کہ آخر میں سفارش ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ اس نقطے کو بہت صاف کرتا ہے۔ یہ شفاعت بنیادی طور پر ان اہل ایمان کے لیے ہے جو اپنے حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کے باوجود کوتاہی کر گئے۔ اچھا، جنہوں نے کوشش کی مگر کمی رہ گئی۔ جی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیکی کی کوشش کی، مگر انسان تھے، غلطیاں ہوئی، کامل نہیں تھے، یہ ان کی مدد کے لیے ہے۔ اس کے بالکل برعکس، یہ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے اور اللہ سے نہ ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ گناہوں پر ڈٹ جانے والوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ امید ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جینے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اسی بات پر زور دینے کے لیے ماخذ میں ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں خیانت کی ہوگی، جیسے بیت المال میں۔ جی، وہ مال ان کی گردنوں پر بوجھ ہوگا۔ وہ چیخیں گے، یا رسول اللہ میری مدد کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ، یہ تو ذاتی ذمہ داری پر بہت زیادہ زور ہے۔ جی بالکل، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے۔ یہ تو بہت اہم توازن ہے، ایک طرف امید بھی ہے اور دوسری طرف اپنی ذمہ داری کا شدید احساس بھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں اس ماخذ کی روشنی میں تو کیا اہم نکات ہوں گے؟ جی ضرور۔ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ شکر صرف اللہ کا ہے، کسی اور کو شریک کرنا توحید کے خلاف ہے۔ بالکل۔ دوسری، انبیاء اور فرشتے وہ اللہ کے معزز پیغام رساں ہیں، قابل احترام ہیں، مگر خدائی میں شریک نہیں۔ صحیح۔ تیسرا، شفاعت کا وہ عام تصور غلط ہے کہ کوئی اللہ کے فیصلے بدلوا سکتا ہے۔ اصل شفاعت اللہ کی مرضی اور اجازت پر منحصر ہے۔ جی۔ اور چوتھا، یہ مشروط شفاعت بھی ان کے لیے ہے جنہوں نے کوشش کی مگر کمی رہ گئی، نہ کہ ان کے لیے جو جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے۔ بالکل۔ مختصراً، اللہ سے براہ راست تعلق اور ذاتی جواب دہی یہ بہت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔
جی ہاں، آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ اور اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے آخر میں شاید ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی؟ کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو واقعی سمجھ لے، مطلب شکر کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اختیارات صرف اللہ کے ماننا اور شفاعت کو اللہ کی مشروط اجازت اور اپنی کوشش سے جوڑنا، تو اس متن کے مطابق یہ سمجھ اس کے ایمان، اس کی عبادت، اس کے عمل اور ذمہ داری کے احساس کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی چلیں اس بہت ہی اہم اور فکر انگیز گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔